Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome all to our evening shows. I hope all of you have been uh, doing very well. It's been a while since we obviously caught up. So I hope and pray that, inshallah, by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, everyone would be uh, wonderful and things have obviously picked up again. Too many developments in terms of the post-lockdown situations and how everywhere things have been progressing. So Alhamdulillah, things are pretty much back to normal as possible as it is in current situation. And I mean, especially because of that, we weren't able to do our usual routine sessions of the panel discussion, which we used to have every week. We tried switching the days, but again, the days are getting shorter, and the Maghrib Salah is coming back, and obviously we have to manage everything alongside work, which hasn't been lately possible to do. So we are, inshallah, trying to come up with some solution so that we can continue our discussions on the book, which we started during Ramadan. So it has already been a couple months, and inshallah, we will do best to really continue with our routine sessions. So yeah, that's in terms of update with regards to what's been happening lately. And today, again, I think Maghrib Salah is fairly close, and inshallah, we will have Nizam Bhai joining us as usual after the Maghrib Salah, and he will continue the summary of Quran, short passage of what we recite every day and we try to understand. So till then, inshallah, I will be uh, taking up your time, and we will inshallah try to make something useful of it. And today, what I want to discuss and briefly we touch in this time until Maghrib is that one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet, which obviously paraphrased, it says that a stronger Muslim and a basically somebody who is strong, superior, or whatever you want to translate it as, they are better than a less strong or a weaker Muslim. And the explanation which normally we would come across, it literally takes it in terms of its meaning of strength, which relates to the physical capacity or the abilities. So yes, I mean, indeed, that is one of the very important things which are needed from a believer, that they need to be very physically fit and active as well, because indeed, if you're not physically fit, then what comes is laziness, and it doesn't help either in you performing your religious duties or you performing your other things which you have to take care of in your lives. So physical strength, physical activity, and physical well-being is very important.
Um, Again, as I mentioned, laziness is not a good thing. And one of the du'as of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam where he actually seeks refuge from laziness, because time is important, of course, and people who don't use their time for the good, and they literally waste it. It's not beneficial for themselves, neither for anybody else. So hence, laziness is is a real enemy, if you want to say, of good plans, of good ideas, of good things which you can do. So indeed, it is one of the things we should seek refuge from of Allah subhanahu wa ta'ala. So obviously physical is important. However, it also covers all those other things in terms of literally the worldly affairs. So when we consider somebody who is stronger in knowledge of current affairs, somebody who is stronger or they specialize in terms of some work they do, or they have very special skills, and if they have, for example, like literally starting from your work, if you are specializing in something, whatever that field may be, there are numerous fields out there. So it is important for you to progress in your relevant fields. It is important for you to become better and better, and to aim for, basically becoming a well-rounded person and a really, specialist of your own field. Because, of course, the aim should be obviously for your own benefits. Allah subhanahu wa ta'ala will definitely, make things easy for you in terms of, inshallah, you will have, your income and other things attached to that. So alongside that, for your own personal gains, your objective should be that of using your abilities, your skills, your roles, your designations, your positions, your authority, whatever basically you have some sort of command over, or something which you have, which you can use by your own will and by your own choice. So the aim should be to use those things for the betterment of others. And literally, it starts with helping others, from the very basics, doing sadaqahs, and literally finding chances wherever you come across somebody in need, to help them out in terms of like the monetary means, but as well as you, for example, if you know some skill, you can then teach others that same skill. And here's one key thing which should be basically, we should consider it really, and we shouldn't be afraid of it. It's for example, if you might think, obviously shaitan would make you think that if, for example, you help somebody learn, or you train them
or you teach them the same thing which you are doing. So it might basically increase your competition, that somebody might be able to do same thing and they might be able to offer the very same thing which you are doing. So why should I do it? Why should I um, create more competition for myself? Rather, your objective should be that you should do that so somebody else, they would become able enough one day to help somebody else, or who knows that they, or even you yourself, you end up providing jobs for many number of people, and through you, Allah subhanahu wa ta'ala will provide for many others. So that should be the aim really of why you should really try to spread your knowledge and your skills. So obviously that's one way, was helping in monetary terms those who need. Second is, of course, helping others learn the same thing and helping them in providing livelihoods for themselves, for their families, and then maybe, obviously, inshallah, they will, if hopefully they teach others as well. So it's, you can see that link. You start something and the others continue that. So it's, again, it will be considered as sadaqah jariyah, that you help somebody, that is sadaqah, and then if they help someone, then they help someone. Then obviously Allah subhanahu wa ta'ala has clearly said that if you help somebody in good, you will get the same reward without taking away anything from the other. So we know that a little bit of kindness, really, it never stops. It just keeps flowing. So that should be the aim as well. And apart from that, you can, for example, make a difference on a wider level, that hopefully you are in a position to, where people listen to you, the wider population, and they, especially these days, it's all about influencers everywhere. People are called literally influencers because they influence people. People follow them. They are called followers. So we have this sort of society. I mean, it is in human nature that people look up to certain people, and certain people have that level of influence that, if they start doing something or they lead people somewhere, then the people will follow them. So indeed, if you are in a position, something like that, where you can use that for good, and I mean, we have we do come across different individuals where they use their position to spread good, which is excellent. So that it should also be something which you can do if you are better, if you are stronger. And for example, it just basically, you keep increasing the impact. So first, it was all about helping people in need through your money, your wealth, and second, it was about helping people become self-sufficient, independent, and self-sustaining if they know something. I mean, I think it's also, for example, it's like a proverb. I think a Chinese proverb, if I'm not mistaken, that instead of giving somebody fish to eat, you should tell them, or you should teach them how to fish, because the fish that you would give them, they would finish it in one go.
or maybe for a day they would keep it. But if you show them how to fish, then that will be something which can, help them for a lifetime. So indeed, skills, transferring of skill is very important as a believer because they only make it as a sadqa jariya for yourself. So it's fairly important. And further, obviously, if you have influence, you can use your influence for helping out or spreading awareness of good causes, and you can actually, uh, you know, make a difference that by supporting something or by rejecting something on the other way. So again, it's something very important. And then if you take it to the next level, um, which was something which was obviously done in past by the Muslim Ummah, was to help the oppressed, uh, because it is the prime responsibility of this Ummah to help those who are being oppressed, and that was the key reason, because obviously Islam is actually based on spreading the justice and basically bringing out people from the slavery or the servitude of other men, and to basically make them free men, not as in free men doing whatever they want, but the aim is to become slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, because then you're not answering to any individual or any human being, rather you are subjecting yourself to the Almighty. And if you really regard him as the Almighty, then you wouldn't consider yourself above anyone else, and literally everybody would be equals. And imagine a society like that where literally the equality and the justice prevails. Sadly, we do come across many events and tragedies, especially in recent times, which have been the topic of inequalities in our society. So again, that is one key thing of the Ummah, and it is to help the oppressed. And for example, if the whole Ummah is strong, or even if one country of Muslims are strong enough, then they can help those in need. And that's how literally Islam spread it. People say it spread by the use of sword. Not entirely true. It was always, about challenging those systems which were in place. The aim was never to make people Muslims. The aim was to offer them the path, the right path. And it's very clear that you can't literally force anybody to become a Muslim, because it is their personal will, personal choice. So it doesn't do you any good to force somebody to become a believer, because if they don't believe by heart, then literally whatever they call themselves by name or by words, it doesn't make any difference, because indeed believers are in their hearts, really. So that's how Islam actually spread it throughout the world. People helped the oppressed. They challenged the systems which were there, completely based on injustice and inequalities. So again, that is the utmost level of being a stronger believer, and rather being strong believers, because what we see now is, although we have plenty of Muslim countries
all over the world. And Alhamdulillah, that Islam is the second uh, biggest religion with followers, uh, practicing followers. So we have the numbers, Alhamdulillah. But again, um, what difference does that make? Or what is the strength of these numbers really? Which we all know sadly is not uh, how it's supposed to be. So that's sadly the present situation. And coming back to the initial hadith, strong believer is better than a weak believer. And as I just explained, that it all starts from individual level. And once we continue, only then we can literally fulfill the purpose, the objective of being a Muslim and belonging to the Muslim Ummah, which is to uh, basically present the religion as an option to people, as an option of justice, as an option of fairness, as an option of equality. And then because the people, when they see, with their eyes, when they hear about it, then obviously nobody can, reject the goodness which is in front of them. So that is the main point. That is the main objective of the Ummah, is spreading the message of justice, really, and making people free from their servitude to their fellow beings, and giving them the option to live a life being only subject to the Almighty and nobody else. And that literally makes it a free and fair society. And again, those who don't accept, you never can compel them, you can never force them. And they are equally, they are fair partners in enjoying the benefits of such a society without any discrimination or anything as such. So that entirely sums up the meaning of a strong believer being better than a weak believer. So inshallah, hopefully we try to become strong believers, because only then we can really fulfill our objective of being Muslims and being a part of the ummah, this whole ummah. So Jazakallah khair. I think Nizam Bhai is there with us. He will inshallah continue. Assalamu alaikum Nizam Bhai. वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बस ऑफिस बहुत बिजी कर दिया। बिल्कुल वही, बस टाइमिंग थोड़ा जो है ना मसला हो रहा है तो उसकी लगे में कोशिश हो गई है। इंशाल्लाह फिर से किसी दिन कुछ करें, अगर मतलब लाइव नहीं तो फिर ऐसा प्लान इंशाल्लाह करेंगे, कुछ रिकॉर्ड करके फिर वो इंशाल्लाह वीकली न्यू पेश किया जाए। तो देखिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चले इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम सूरह शुरा जो कुरान मजीद की 42वीं सूरत 42nd सूरा है, इसके 2 रुकू हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह इसका तीसरा रुकू हम शुरू करते हैं और इसकी पहली 3 आयतें हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही व मन कान युरीदु हर्सल दुनिया ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 20 to 22۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا خزیہ چکا دیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں، کیونکہ یہ دوسرا رکوع جو تھا بڑا ہی طویل رکوع تھا، جس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کر رہے ہیں اس کو، یعنی کہ مشرکین مکہ اور قریش کو وضاحت کر دی گئی تھی کہ یہ جو دین ہے یہ اس سے پہلے انبیاء بھی لا چکے ہیں، یہ کوئی نیا نویلا دین نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اس دین کے آنے کے بعد اس دور کے انبیاء میں بھی لوگ تفرقہ ڈالتے تھے اور آج تم لوگ بھی ڈال رہے ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ چاہے کتنا بھی تفرقہ یا فرق کرنے والی باتیں کریں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اور آپ اسی پر چلیں گے اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے دین کو مانتے ہیں ان سے جو لوگ اللہ کے دین کو انکار کرتے ہیں، جو حجت کرتے ہیں، وہ باطل لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب سے، ان کا انجام دردناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہ ہوتا کہ ان کا فیصلہ پہلے سے طے کر دیا ہوگا تو یہ لوگ کبھی کے پھر بچ نہ پاتے۔ تو اسی مضمون کا کنٹینیوشن ہے اس تیسرے رکوع میں بھی، انشاءاللہ اس کو تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ گزشتہ آیت میں دو حقیقتیں بیان کی گئی تھیں جن کا مشاہدہ ہم ہر وقت ہر طرف کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام بندوں پر اللہ کا لطف عام ہے، دوسرے یہ کہ اس کی عطا و بخشش اور رزق رسانی سب کے لیے یکساں نہیں، بلکہ اس میں فرق و تفاوت پایا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس لطف اور رزق رسانی میں جز و تفاوت تو بے شمار ہے، مگر ایک بہت بڑا اصولی تفاوت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے طالب کے لیے ایک طرح کا رزق ہے اور دنیا کے طالب کے لیے دوسری طرح کا رزق۔ یہ ایک بڑی اہم حقیقت ہے جسے ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا جائے، کیونکہ یہ ہر انسان کو اپنا رویہ متعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے صحیح و عمل کرنے والوں کو اس آیت میں کسان سے تشبیہ دی گئی ہے، جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک مسلسل ارخ ریزی اور جاں فشانی کرتا ہے، اور یہ ساری محنتیں اس غرض کے لیے کرتا ہے کہ اپنی کھیتی میں جو بیج وہ بو رہا ہے اس کی فصل کاٹے اور اس کے پھل سے متمتع ہو۔ لیکن نیت اور مقصد کے فرق اور بہت بڑی حد تک طرز عمل کے فرق سے بھی آخرت کی کھیتی بونے والے کسان اور دنیا کی کھیتی بونے والے کسان کے درمیان فرق عظیم واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کی محنتوں کے نتائج و ثمرات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں، حالانکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی زمین ہے۔ آخرت کی کھیتی بونے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں ملے گی،
دنیا تو کم یا زیادہ بہرحال اس کو ملنی ہی ہے، کیونکہ یہاں اللہ جل و شانہ کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے، اور اس نیک و بد سبھی کو یہاں مل رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اسے خوشخبری دنیا ملنے کی نہیں بلکہ اس بات کی سنائی ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی، کیونکہ اسی کا وہ طالب ہے اور اسی کے انجام کی اسے فکر لاحق ہے۔ اس کھیتی کے بڑھائے جانے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا جس قدر زیادہ نیک نیتی کے ساتھ وہ آخرت کے لیے عمل صالح کرتا جائے گا، اسے اور زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کی جائے گی اور اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع اختیار کرنے کا جب وہ تہیہ کر لے گا تو اس کے لیے پاک ہی ذرائع میں برکت دی جائے گی، اور اللہ اس کی نوبت نہ آنے دے گا کہ اس کے لیے خیر کے سارے دروازے بند ہو کر صرف شر ہی کے دروازے کھلے رہ جائیں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں کم از کم 10 گنی تو بڑھائی ہی جائے گی، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں گنی بھی اللہ جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا۔ رہا دنیا کی کھیتی بونے والا، یعنی وہ شخص جو آخرت نہیں چاہتا اور سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے دو نتائج صاف صاف سنا دیے ہیں۔ ایک یہ کہ خواہ وہ کتنا ہی سر مارے، جس قدر دنیا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پوری کی پوری سے نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کا ایک حصہ ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ دوسرے یہ کہ اسے جو کچھ ملنا ہے بس دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت کی بھلائیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک کے خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اس آیت میں شرکا سے مراد ظاہر بات ہے کہ وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا جن کی نظر وہ نیاز چڑھاتے ہیں، یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں، بلکہ لامحالہ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک کے فی الحکم ٹھہرا لیا ہے، جن کے سکھائے ہوئے افکار و عقائد اور نظریات اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں، جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے معیاروں کو قبول کرتے ہیں، جن کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور طریقوں اور ضابطوں کو اپنے مذہبی مراسم اور عبادات میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے تمدن میں، اپنے کاروبار اور لین دین میں، اپنی عدالتوں میں اور اپنی سیاست اور حکومت میں اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک پورا کا پورا دین ہے جو اللہ رب العالمین کی تشریح کے خلاف اور اس کی اذن سینکشن کے بغیر ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کیا اور ماننے والوں نے مان لیا، اور یہ ویسا ہی شرک ہے جیسا غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا شرک ہے۔ تو مزید تفصیلات مولانا نے بڑے ہی ان ڈیٹیل میں ان کو دوسری جگہ جیسے سورہ بقرہ کی حواشی 170 to 286، سورہ آل عمران کی حاشیہ 57، سورہ نساء کی حاشیہ 90، سورہ معاہدہ حواشی 1 to 5، 104، 105، سورہ الانعام حواشی 106، 107، 86، 87، جلد دوم سورہ توبہ حاشیہ 31، سورہ یونس حاشیہ 6 to 60، سورہ ابراہیم حواشی 30 to 32، سورہ نحل حواشی 114 to 116، سورہ کہف حواشی 49 to 50، سورہ مریم حاشیہ نمبر 27، سورہ قصص حاشیہ نمبر 86، سورہ سبا آیت 41 حاشیہ 631، سورہ یاسین آیت 60 حاشیہ 53۔ کئی جگہ پہ مولانا نے اس کی تفسیر بیان کی۔ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا خزیہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ ایسی سخت جسارت ہے کہ اگر فیصلہ قیامت پر نہ اٹھا رکھا گیا ہوتا تو دنیا ہی میں ہر اس شخص پر عذاب نازل کر دیا جاتا جس نے اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کی زمین پر خود اپنا دین جاری کیا، اور وہ سب لوگ بھی تباہ کر دیے جاتے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے دین کو قبول کیا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو
کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ اس کام سے مراد وہ کوشش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے عذاب سے بچانے اور جنت کی بشارت کا مستحق بنانے کے لیے کر رہے تھے۔ تو یہ تھی آج کی ان 3 آیتوں کی تفسیر۔ تو انشاءاللہ اسی مضمون کا کنٹینیوشن ہے اس رکوع میں بھی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں ان کو گنوائی ہے اور ان کو کلیئر کٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں دی ہے اور وارننگ بھی دی ہے کہ اگر ابھی بھی تم باز نہ آؤ گے تو پھر تمہارا انجام جس طرح سے پچھلی قوموں کا انجام ہوا جو جھٹلا چکے تھے، تو اس طرح تمہارا بھی انجام ہوگا۔ تو انشاءاللہ بقیہ آیتیں کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نظام بھائی دعا فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین، اے رحمان الرحیم، اے عفو و درگزر کرنے والے مالک، اے رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی چھوٹی بڑی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ، جانے میں انجانے میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہم کو اس کی پکڑ نہ کرے اللہ رب العالمین۔ تیری پکڑ بہت ہی سخت ہے اللہ، ہم سب سے درگزر والا معاملہ عطا فرما، ہم سب کو نیک اور نیک بنا دے، امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے اللہ، امت مسلمہ کو تیرے دین کو سمجھ کر تیرے دین پر چل کر دنیا میں لوگوں کو اس دین کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین۔ تیرے دین کو مکمل لوگوں میں سمجھ عطا کر اللہ تعالیٰ، تیرے دین کو ہمیں آگے بڑھانے کی جو بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرما، جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اسے معاف فرما اے رب العالمین۔ ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اولاد کو ان کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رب العالمین۔ جو بھی قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، جو بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ مصائب میں ہیں مشکلات میں ان سب کو آسان کر دے اللہ تعالیٰ۔ آج جو یہ مشکلات ہیں جو کووڈ-19 اس طرح کی دوسری مصیبتیں لوگوں پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آسانی سے ان آزمائشوں سے ہم سب کو آسانی سے آزاد کر دے اللہ رب العالمین۔ ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ کر دے اے اللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔